بدقسمتی سے نہ تو اسرائیلی رہنماؤں نے 1993 کے اوسلو معاہدے کا پاس رکھا اور نہ ہی حماس کے رہنماؤں نے، مگر عرب امن معاہدے پر اب ہر طرف سے غور کیا جا رہا ہے۔ جیمی کارٹر کے اس مقالے میں امن کے لیے مخلصانہ اقدامات لینے کی ضرورت پر زور تو دیا گیا ہے، مگر اسرائیل پر وہ دباؤ نہیں ڈالا گیا جو کہ اسے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ لولی لنگڑی فلسطینی ریاست، حماس قیادت، فلسطینی رہنماؤں تو کجا فلسطینی باشندوں کو بھی قبول نہیں۔ ہر اعتبار سے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ہی ان کے خوابوں کی حقیقی ترجمان اور امنگوں کی نمائندہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ جیمی کارٹر کو غزہ بھیجے یا ہیلری کلنٹن یا جارج مشل کو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فلسطینی اپنی آزادی سے کم پر سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے، اور وہ بھی ایسی آزادی جہاں ریاست بھی ان کی ہو، قوانین بھی ان کے، اور یہ ریاست اسرائیل یا کسی اور ملک کے تابع نہ ہو۔ اس کی ایک فوج ہو، ادارے ہوں، عدلیہ ہو جو فلسطینی ریاست کو جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ غزہ کے باسیوں کو زمین کا ایک ٹکڑا نہیں چاہیے جہاں صرف ان کے گھر ہوں۔ فلسطینیوں کو تمام حقوق و اختیارات کے ساتھ فلسطینی ریاست چاہیے۔ جیمی کارٹر کو غزہ کے شہریوں کی حالت زار تو دکھ تو پہنچا، مگر اس دکھ کا مداوع اسرائیل سے نجات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل سے نجات صرف حقیقی فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے جہاں اسرائیل کے احکامات تو کیا اثرات بھی نہ ہوں، فلسطینی اپنے ہر طرح کے معاملات میں فیصلے لینے کے اہل اور آزاد ہوں۔ یہی بات الفتح کو بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کی نمائندہ نہیں، فلسطینیوں کی جماعت ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم سلام فیاض نے حال ہی میں اپنے بیان میں کہا کہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے درمیان اتحاد کا قیام اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ آئندہ 2 سال کے اندر آزاد فلسطین کے قیام کے لیے وہ پرعزم تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں فلسطینی مملکت کے لیے ادارے تشکیل دینا ہوں گے جس سے عالمی برادری میں خود مختار فلسطین کا تاثر بہتر ہوگا۔ سلام فیاض کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے حماس کے ترجمان نے کہا کہ فیاض امریکہ اور اسرائیل کی پسند ہیں اور یہودی دشمنوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اپناتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں حماس اور الفتح میں کسی حد تک مذاکراتی پیش قدمی ہوئی ہے۔ اسی بنا پر حماس کے قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی حماس کو متاثر کرنے کے لیے فلسطینی پارلیمنٹ کے اسپیکر عزیز وویک کو رہا کر دیا، جو اسلام پسند گروپ سے تعلقات پر تقریباً 3 سال تک اسرائیلی جیل میں رہے۔ اسرائیلی فوج نے 61 سالہ عزیز دویک سمیت فلسطینی قانون ساز اسمبلی میں حماس کے 40 منتخب ارکان کو مئی 2006 میں مغربی کنارے میں شہر رام اللہ سے گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عزیز دویک پیشے کے اعتبار سے جغرافیے کے پروفیسر ہیں اور حماس کی جانب سے فروری 2006 میں فلسطینی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے۔ قید کے دوران بھی وہ بدستور اس عہدے پر فائز رہے اور ان کی قید کے دوران ایک اور رکن پارلیمنٹ قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے قانون سازی کے متعلق امور نپٹاتے رہے۔ فلسطین اس وقت عالمی سطح پر نمایاں ترین مسئلہ ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل کو حماس اپنے نکات پر گھیرنے کی بجائے فلسطینیوں کے حقیقی آزادی کے جائز مطالبے کو مان لینا چاہیے، کیونکہ متنازع حل کی صورت میں فلسطین اسی طرح تنازعاتی مسئلہ رہے گا جیسا کہ آج ہے۔ پرامن مستقبل صرف اس کے جائز حل اور ریاستی اقدامات میں پوشیدہ ہے، جنہیں ماننے کے لیے نہ امریکہ تیار ہے اور نہ اسرائیل۔ اسرائیل کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اس نے امریکہ کی یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے مطالبے کو ماننے سے ایک بار نہیں کئی بار انکار کیا ہے، اور امریکی انتظامیہ نے مختلف فورمز اور پلیٹ فارمز پر اسرائیل سے بے ضابطہ اور باضابطہ یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے کہا ہے، مگر اسرائیل نے سنی انسنی کر دی، بلکہ اس نے نہ صرف امریکہ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا بلکہ الٹا امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں کہ وہ فلسطین کی خاطر اسرائیل سے اپنے تعلقات نہ بگاڑے۔ اسرائیل سے یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے صرف امریکہ نے ہی نہیں بلکہ بہت سے ممالک نے کہا ہے، مگر اسرائیل یہودی بستیوں کی تعمیر کو ڈھٹائی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد اس سے مذاکرات مؤخر کر دیے تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ جارج مچل نے اسرائیلی وزیر دفاع سے ہونے والی ملاقات میں فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے ایسے سوالات اٹھائے تھے کہ جن کا جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم سلام فیاض نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی پالیسیوں کے ذریعے عالمی برادری کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
القدس یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ 2 سال میں فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے آمادہ ہیں، مگر وہ ان کی شرطوں پر قائم ہوگی اور ان شرطوں میں فوج نہ رکھنا بھی شامل ہے۔ نیتن یاہو کی شرائط پر فلسطینی ریاست کے قیام کو مسلم دنیا خصوصاً عرب دنیا نے خاص طور پر ماننے سے انکار کر دیا۔ حماس نے اسے اسرائیلی انتظامیہ کو دھوکہ دہی اور جعلسازی سے مشروط کیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے تو واضح طور پر ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما خالد مشعل نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں دی جانے والی حالیہ تجاویز کو مسترد کر دیا۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کی جانب سے قیام امن کے لیے دی جانے والی حالیہ کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں پہلا مثبت قدم قرار دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر اوباما نے اسرائیل سے تمام یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے متعدد بار صدر اوباما کے مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق، خاص طور پر مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں بے دخل فلسطینیوں کی واپسی کے حق، یہودی بستیوں، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اور فلسطینی ریاست اور اس کی سرحدوں اور غیر مسلح ہونے کی شرط، ہم اس پر اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم کے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کی زمین اور سمندر، سرحدوں اور فضائی حدود کو نیتن یاہو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، فضول ہے۔ یہ ایک بڑی جیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایہود باراک نے یہودی بستیوں کی تعمیر کو وقتی طور پر محدود اور منجمد کرنے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے بستیوں کی تعمیر کے کام کو وقتی طور پر روک دیا جائے، لیکن جو عمارات تعمیر ہو رہی ہیں ان کے کام کو جاری رکھا جائے۔ جارج مچل کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے یہ بات کہی۔ بستیوں کی تعمیر کا مسئلہ اس معاملے کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن ابھی اس کا روکنا ممکن نہیں۔ انتظامیہ کے دیگر ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت نے مارچ میں عہدہ سنبھالنے کے بعد مغربی کنارے پر یہودی بستیوں کی تعمیر کا معاملہ باراک اوباما ان دنوں زیادہ سنجیدگی سے اٹھا رکھا تھا۔ باراک اوباما اسرائیلی حکومت سے یہودی بستیوں کی تعمیر رکوا دینے کے خواہاں تھے، مگر امریکی انتظامیہ کے کچھ عہدیداران نے انکشاف کیا کہ واشنگٹن اس امکان پر غور کر رہا ہے کہ نئی تعمیرات کے حوالے سے اسرائیل کو کچھ رعایتیں دے دے۔ اس حوالے سے اسرائیلی ذرائع نے رپورٹ کیا کہ 3 ماہ کی مدت میں مغربی کنارے میں ان تعمیرات کو مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ مشرقی بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے گھروں پر کام جاری رہے گا۔ الفتح کے صدر محمود عباس نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل سے اس وقت تک مذاکرات نہیں کرنے چاہیے جب تک اسرائیل تمام یہودی بستیوں کی تعمیر نہیں روک دیتا۔ نیتن یاہو نے تو ان گھروں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پابندیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تعمیرات کی منظوری اسرائیلی میونسپلٹی کارپوریشن نے دی، جس میں عرب، مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے کے حصے شامل ہیں، جن پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ تقریباً 50,000 اسرائیلی مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں رہتے تھے۔ بین الاقوامی عدالتی قوانین اور فلسطینیوں کے مطابق یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، اور اگر بین الاقوامی عدالت چاہے تو اسرائیلیوں کو ایک الگ ریاست کی تشکیل سے روکا جا سکتا ہے۔ اسرائیلیوں پر کسی کی آواز، مطالبات یا چیخ پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اپنے ایک اعلان میں کہا کہ وہ مغربی کنارے میں 50 نئے گھروں کی تعمیر کی منظوری دے چکی ہے، جو کہ نو آبادکاری کو وسعت دینے کے منصوبہ کا حصہ ہیں۔ اس میں 1450 گھروں کی تعمیر شامل ہے۔ اسرائیل میں تعمیرات کے خلاف کام کرنے والے گروپ پیس ناؤ کے مطابق ان 14,500 گھروں کی تعمیرات کے حوالے سے ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، مگر وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے صرف 50 گھروں کی تعمیر کے احکامات دیے ہیں۔ اسرائیلی انتظامیہ کا رویہ اس معاملے میں انتہائی غیر لچکدار اور اٹل ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مسائل کو سلجھانے کی بجائے الجھانے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ نیتن یاہو نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے یا اس میں سرگرمی سے حصہ لینے کی بجائے باراک اوباما کے امن مقاصد کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے۔ مذاکرات ملتوی کرنے کے جواز کو پیش کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے نہایت بھونڈا سا جواز پیش کیا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ مذاکرات کو زیادہ جامع بنایا جا سکے
اور مسائل کو مزید جامع انداز میں تیار کرنے کی خاطر انہوں نے یورپ میں امریکی صدر باراک اوباما کے امن مقاصد کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ مذاکرات اس نے مؤخر کیے ہیں، نہ کہ امریکہ نے۔ اس کی وجہ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے یہ بتائی کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات سے قبل عملے کی جانب سے مسائل پر مزید پیشہ ورانہ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے اس امر کی تردید کی کہ اس کا فیصلہ امریکی عہدیداروں نے کیا ہے، کیونکہ وہ مغربی کنارے میں چند یہودی بستیوں میں تعمیری سرگرمی کی اجازت دینے کی اس پالیسی کو ترک کرنے پر اسرائیلی حکومت سے ناراض ہو گئے۔ پہلے مچل اور آخر نیتن یاہو مذاکرات کو معطل کر کے ایہود باراک کو آگے لگانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ حقائق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسرائیل یہودی آبادکاری کے عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پیچھے ہٹنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو مؤخر تک کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اب وہ جان بوجھ کر مذاکرات سے کنی کترا رہا تھا اور اس پہلو کو لٹکا رہا تھا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، درد کی کون کون سی داستانیں رقم نہیں کی۔ اسرائیل کے ظالم و جابر اور ہٹ دھرم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کو غزہ کے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسرائیل نے امن کارکنوں کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا۔ اسرائیلی سپاہیوں اور امن کارکنوں کے درمیان جو فلسطینیوں کے ساتھ مغربی کنارے کے زرعی میدانوں میں تھے، دھکم پیل ہوئی۔ فلسطینیوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے امن کارکنوں اور صحافیوں کو زبردستی غزہ میں داخلے سے روکا۔ اس دھکم پیل میں رائٹرز کا فوٹوگرافر بھی زخمی ہو گیا۔ یہ دھکم پیل اس وقت شروع ہوئی جب صبرون کے شمال میں واقع شہر صافا کے میدان میں یہودی سپاہی نے اسرائیلی امن کارکنوں کو داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطینی باشندوں کا اکثر اسرائیلی نوآبادکاروں اور سپاہیوں سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تصادم ہوتا رہتا ہے۔ اس علاقے میں 5 ملین نوآبادکار یہودی رہتے ہیں۔ یہ یہودی 2.5 ملین فلسطینیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے، جو کہ ان دنوں اسرائیل کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں پر لگائے گئے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے فلسطین پہنچا ہوا تھا، اسے روکنے اور اس پر پابندیاں لگانے کی اسرائیل نے بے حد کوشش کی۔ عالمی ادارے کا وفد اسرائیل کی 22 روزہ جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب سے متعلق تحقیقات کے لیے 2 دن تک غزہ میں عوامی عدالتیں لگاتا رہا۔ اس جنگ میں 1500 افراد شہید ہوئے، جبکہ صرف 13 اسرائیلی اس جنگ کا شکار بنے۔ عالمی ادارے کے انسانی حقوق کمیشن کی قیادت جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جج رچرڈ گولڈسٹون نے کی، جو سابقہ یوگوسلاویہ اور روانڈا کے لیے بین الاقوامی مقدمات میں چیف پروسیکیوٹر کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ اسرائیلی جارحیت کے شکار فلسطینیوں اور عینی شاہدین نے جنگ کی دردناک تفصیلات سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مشن کو آگاہ کیا۔ کمیشن کے سامنے جنگ کی ہولناکی کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والے اولین لوگوں میں غزہ کے 91 سالہ موسوی سلوائی بھی شامل تھے، جنہوں نے جبالیہ کی مسجد پر ہونے والے فضائی حملے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ان کے فرزند سمیت خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے بزرگ شہری موسیٰ سلوانی نے بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں مسجد پر گرنے والے شیل کی آواز سنائی دی۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی 91 سالہ زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ اسرائیلی حملے میں معذور ہونے والے ایک نوجوان زیاد الدین نے کمیشن کے ارکان کو بتایا کہ جنگ کے وقفے کے دوران وہ گھر والوں کے ہمراہ تھے کہ اچانک اسرائیل نے ان کے گرد شیلنگ شروع کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی شیلنگ کی آواز سن کر ہم دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر اچانک ایک شیل ہمارے اوپر آ کر گرا۔ میرے ارد گرد موجود 11 افراد شہید ہو گئے۔ میرے پیر کٹ چکے تھے۔ پھر میں رینگتا ہوا دوسری جانب آیا تو اپنے والدین کو شہید حالت میں پایا۔ میرے گھر کے متعدد افراد شہید ہو چکے تھے۔ ایک تفتیش کار نے اس دردناک داستان کو سن کر پوچھا کہ حملے سے پہلے کیا انہیں متنبع نہیں کیا گیا تھا؟ الدیب نے کہا کہ انہیں حملے سے پہلے متنبع نہیں کیا گیا تھا۔ ایسا کیا ہوتا تو ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ صہیونیت کو عالمی تناظر میں دیکھا جائے، ہولوکاسٹ کی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو بھی عربوں کو انسان تسلیم کرتے ہی بنتی ہے۔ یورپی عوام کے برعکس فلسطینی تو ہولوکاسٹ میں براہ راست شریک نہیں تھے۔ پھر فلسطینیوں کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے قیام، مقامی آبادی کی بے دخلی اور فلسطینی سرزمین پر جاری قبضے کی توجیہ بہت مشکل ہے۔
لیکن یہ واضح ہے کہ فلسطینی دوسروں کے گناہوں کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہودی مخالف جذبہ یورپی تاریخ میں گہری بنیادیں رکھتا ہے، مگر یہودیت کو دیکھیں، وہ یورپ کے شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ یورپ کو اتحادی، حلیف اور دوست گردانتی ہے، اور مسلمانوں کو دشمن۔ عرب آبادی خواہ وہ اسرائیل میں شہری کی حیثیت سے رہتی ہو یا اسرائیل کے غاصبانہ فوجی تسلط میں ہو، اسرائیل کو مستقلاً کھٹکتی ہے۔ اسرائیل اپنی بقا و تحفظ کے لیے امریکہ کا محتاج ہے، جبکہ امریکہ کی استعماری قوت زوال پذیر ہے۔ اگر امریکہ اس سے منہ موڑ لے تو جیسا کہ سپر پاور نے اپنے دوسرے متنازع حلیفوں کے ساتھ کیا، مثلاً جنوبی ویتنام اور اپارتھائڈ کے زمانے کے جنوبی افریقہ کے ساتھ، تو یہودی ریاست کا دنیا میں کوئی دوست نہ ہوگا۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی قانونی حیثیت سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز صہیونی ریاست ہے۔ ڈھٹائی سے اسرائیل کو جائز قرار دیا جائے تو الگ بات ہے، مگر کسی کی زمین چھین کر اس پر قبضہ جما لینے، سانپ کی طرح اس پر دھرنا مار کر بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک ہے۔ زبردستی اور جبر سے حاصل کردہ چیز یا املاک پر تسلط یا تصرف قبضہ تو کہلا سکتا ہے، مگر ملکیت نہیں۔ ہاں، ناجائز ملکیت۔ اسرائیل جن کامیابیوں کے ڈھنڈورے پیٹ رہا ہے، وہ سب چھن کر حاصل کی گئی ہیں۔ اسرائیل اپنے قیام کے 60 سال بعد بھی بے شمار مسائل سے دوچار تھا۔ اسرائیل کے مسائل کا بہترین حل یہ ہے کہ 1948 کی نسل کشی کی تلافی کی جائے اور ایک مؤثر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مدد دی جائے۔ اگر اسرائیل ایسا نہیں کرتا تو سب اسے دل سے تسلیم نہیں کریں گے، مجبوری سے تسلیم کریں گے۔ اگر الفتح کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال کے اندر فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی، تو کیا یہ لولی لنگڑی ریاست ہوگی جس کی نہ فوج اور نہ ادارے؟ الفتح اگر ایسی مفلوج اور اپاہج ریاست کی خوشخبری فلسطینی عوام کو دے رہی ہے تو اس کے لیے نہ حماس رضامند ہے اور نہ ہی فلسطینی باشندے۔ محمود عباس کوئی آج سے اسرائیل سے مذاکرات نہیں کر رہے، یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری ہے۔ عباس مذاکرات کے کئی دور کر چکے ہیں۔ محمود عباس کا ہر بار یہی کہنا ہوتا ہے کہ امن بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر محمود عباس اب تک صہیونی انتظامیہ سے کوئی بات منوا نہیں سکے، کسی بات پر متفق نہیں کرا سکے۔ برابری کی سطح پر بات کرنا تو درکنار، کوئی چھوٹا سا مطالبہ بھی نہیں منوا سکے۔ غزہ شہر کی حالت آج اسرائیل کی وجہ سے ہی قبرستان جیسی ہو چکی ہے۔ بنیادی سہولیات تک ان کو فراہم نہیں ہیں، ایندھن کی قلت تک کا مسئلہ ہے، بلکہ اسرائیل غزہ کو دشمن قرار دے کر ایندھن کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ غربت راج کر رہی ہے، داستان علم قدم قدم پر بکھری پڑی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی داستان انتہائی ہولناک ہے۔ فلسطینی شہریوں نے کیا کہنا ہے؟ عالمی ادارے چیخ چیخ کر اسرائیلی مظالم کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ الفتح اسرائیل کا بازو بن چکی ہے۔ غرب اردن میں حماس اور دیگر آزادی پسند شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر سرکوزی کا حال ایک ہی بیان میں آیا، جس میں انہوں نے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر خارجہ کو ٹھہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ مذاکرات تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اسرائیلی وزیر خارجہ کا انتہا پسندانہ رویہ ان مذاکرات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ فرانس کے صدر سرکوزی کا کہنا بجا، مگر یہ مذاکرات اس لیے بھی ناکام ہیں کہ فریقین اس کو زیادہ سنجیدگی اور مخلصانہ طریقے سے نہیں لے رہے۔ وہ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں سے تو مشاورت ہی نہیں کر رہے۔ ان کے خیال میں صرف الفتح ہی مذاکرات کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے آگے چوں چرا نہیں کرتی۔ اسی لیے وہ مذاکرات کے راستے پر آنا نہیں چاہتا، اور اگر بامر مجبوری یا دباؤ میں وہ مذاکرات پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد ایسی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فریقین کو منانا ہے جو اسرائیل کے تابع ہو بلکہ اس کی محتاج ہو۔ وہ فلسطینی ریاست کو سمیٹنے اور یہودی ریاست کو توسیع دینے کے منصوبے پر کاربند ہے۔ اس لیے وہ امریکہ تک کی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کا ہے، نہ کہ محدود ریاست کا۔ غزہ اسرائیلی جارحیت اور مظالم کی منہ بولتی تصویر ہے۔ غزہ میں امدادی سرگرمیوں اور تعمیر نو کا چرچا تو بہت ہے، مگر عملی طور پر غزہ کے حالات میں بہتری اور اس کی تعمیر نو کے لیے کوئی خاص سرگرمی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ غزہ کو اس وقت بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ، فلاحی اداروں اور مسلم ممالک کی توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ اسے تباہ و برباد کرنے کی غرض سے کیا تھا۔ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے، شہر کو بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔
کامیابی تبھی ہے جب غزہ کی ہڈیوں کو گوشت سے جدا کر دیا جائے تاکہ غزہ کی تعمیر نو کرنے کے لیے برسوں نہیں صدیوں کا عرصہ درکار ہو۔ یہ تھے صہیونی رہنماؤں کے مذموم ارادے۔ ان کے ارادوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بیانات سے یہ اندازہ لگانا قطعاً ناممکن نہیں کہ غزہ کے ساتھ کتنا ابتر سلوک کیا گیا۔